بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، بھائی اور دوستو، ایک حساس موضوع جس کے تعلق سے ایک مسلمان چاہے کمزور سے کمزور ایمان والا ہی کیوں نہ ہو، جب اس کو اس موضوع کے تعلق سے چھیڑا جاتا ہے تو اس کا اندرونی ایمان جوش میں آتا ہے، اس لیے کہ مومن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق ہے وہ ایک ایسا تعلق ہے کہ انسان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے متعلقین کے ساتھ کوئی نازیبا جملہ کہیں سے سن لے تو اس کے لیے برداشت کے قابل نہیں ہوتا. خود اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ کی ان پر دنیا و آخرت میں پھٹکار ہے، لعنت ہے. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اللہ نے ان کے لیے نہایت ہی ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر معزز و مکرم بنایا کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ذکر ہوتا ہے. اس طرح سے اللہ نے اپنے نبی کی شان کو بلند کرتے ہوئے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. اذان دی جاتی ہے، اذانوں کے اندر اللہ کی وحدانیت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت گواہی دی جاتی ہے. صبح شام دنیا کے مختلف علاقوں کے اندر جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا نعرہ بلند کیا جاتا ہے وہیں اللہ کے نبی کی رسالت کا نعرہ بلند کیا جاتا ہے. جمعہ کی نماز ہو، عید کی نماز ہو یا 5 وقت کی نمازیں ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر بلند فرمایا. اور جن لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے تعلق سے ذرا بھی بدتمیزی یا کوتاہی کرنے کی کوشش کی، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذلیل اور رسوا کیا. خود قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ان شانئک ھو الابتر، تمہارے ساتھ، آپ کے ساتھ بدعہدی کرنے والا، آپ کی تنقیص کرنے والا، آپ کی شان میں گستاخی کرنے والا، وہی شخص نامراد ہے، ناکام ہے، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، اور وہ شخص رسوا اور ذلیل ہو کر دنیا کے اندر رہتا ہے. اس لیے امت کا اس بات پر اجماع ہے، امت کے تمام علماء کا، چاروں مذاہب کے علماء کا اور تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جو اللہ کے نبی کی شان کے اندر گستاخی کرتا ہے یا نازیبا کلمات گالی وغیرہ کے نکالتا ہے وہ شخص واجب القتل ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی کرنا ہی نہیں بلکہ آپ کے ازواج مطہرات کے تعلق سے بھی اگر کوئی آدمی اس طرح کی نازیبا حرکت کرتا ہے، کلمات نکالتا ہے تو وہ بھی شخص واجب القتل ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو، ہر ایک کی سزا یہی تجویز کی گئی ہے. چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے تعلق سے مسلمان یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اس کی زبان سے اس طرح کے کلمات نکلیں. اس لیے حضرات سلف سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی شخص امہات المومنین کے تعلق سے اس طرح کی حرکت کر دے تو فرمایا
وہ لوگ زندیق ہیں جو امہات المومنین ازواج مطہرات کے تعلق سے اس طرح کا کوئی جملہ یا اس طرح کی کوئی حرکت کرتے ہیں۔ اس لیے کہ ان لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ اللہ کے نبی کی شان کے تعلق سے کوئی بھی نازیبہ کلمہ نکالا جائے گا تو امت میں کوئی شخص اس کی طرف سے دفاع کرنے والا یعنی اس کی تائید کرنے والا نہیں ہوگا، تو ان لوگوں نے، ان زندیقوں نے، ان بے دینوں نے اللہ کے نبی کی ازواج مطہرات اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نشانہ بنایا تاکہ یوں اللہ کے نبی کی شان میں وہ گستاخی کر سکے۔ بزرگوں اور بھائیوں، ہم جس ملک کے اندر رہتے ہیں اس ملک میں بھی اور دنیا کے مختلف علاقوں میں وقفے سے کچھ ایسے مسائل چھیڑے جاتے ہیں اور کچھ ایسی حرکتیں بعض لوگوں کی طرف سے عمدن کی جاتی ہے کہ جس کے ذریعے مسلمانوں کے جوش کو ابھارا جائے اور مسلمانوں کو برانگیختہ کیا جائے، ان کو جذبات میں لایا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو بعض لوگوں نے نشانہ بنانے کی اس طرح سے کوشش کی کہ اللہ کے نبی کی زوجہ مطہرہ کے تعلق سے جہاں بعض روایات کے اندر آیا ہے کہ آپ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تو آپ بہت ہی کم عمر تھی، 7 سال کی تھی یا 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی۔ یہ اگرچہ کہ ایک روایت کے اندر ضرور آیا ہے، لیکن تاریخی لحاظ سے اور سیرت نگاروں نے اور سیرت کے جو سب سے بڑے امام ہیں جس کو پوری امت تسلیم کرتی ہے کہ سیرت میں ان کی بات جو ہے مسلم ہے اور ان کو امام السیر مانا گیا ہے، حضرت محمد ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کہ سیرت کے تعلق سے ان کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ نہایت ہی پختہ ہوتی ہیں۔ حضرت محمد ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں جب اپنی نبوت کا آغاز فرمایا تھا، اعلان فرمایا تھا، جن لوگوں نے ابتدا میں اللہ کے نبی پر ایمان قبول کیا تھا اس میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بھی ہے۔ اللہ کے نبی مکے میں 13 سال تک رہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا اظہار کیا اور سیدہ عائشہ نے ان پر ایمان جب قبول کیا ہے جیسے کہ حضرت محمد ابن اسحاق فرماتے ہیں، تو اس لحاظ سے 13 سال کی مکے کی زندگی، یہ زندگی اور خود حضرت عائشہ کی عمر اس وقت کچھ سال اگر مانتے ہیں تو اللہ کے نبی کی ہجرت کے وقت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر 17 سال بنتی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا جب وصال ہوا اس وقت تک اللہ کے نبی نے کوئی دوسری شادی نہیں کی تھی، دوسرا نکاح نہیں فرمایا تھا۔ جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تنہا رہنے لگے تو بعض صحابہ نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ نکاح فرمائیں، چنانچہ آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا۔ اس تاریخی ثبوت کے لحاظ سے بہت سے محققین نے، محدثین نے یہ کہا ہے کہ جن روایتوں کے اندر وَأَنَا ابْنُ 7 سنین آیا ہے وہاں پر 10 کا لفظ چھوٹ گیا ہے اور زیادہ تر قرین قیاس یہی ہے کہ اس وقت سیدہ عائشہ کی عمر 16-17 سال تھی اور 19 سال کی عمر میں آپ کی رخصتی ہوئی۔ اس لحاظ سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم پاک میں جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آئی ہیں اس وقت ان کی عمر 6-7 سال یا 9 سال نہیں تھی، بلکہ تاریخی لحاظ سے امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے، دوسرے علماء نے، حضرت محمد ابن اسحاق نے، دوسرے سیرت نگاروں نے جس لحاظ سے اور تاریخی شواہد کے لحاظ سے جب دیکھا جاتا ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت 19 سال ہوتی ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائی تھی۔ اور بچیوں کے ساتھ یا چھوٹی عمر کی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا ایک مستقل موضوع ہے۔ اس موضوع کے تعلق سے اگر ہم جاننا چاہیں بہت سے مذاہب کے جو ذمہ دار کہے جاتے ہیں جن کا ان مذاہب کے اندر بہت بڑا احترام اس لیے کیا جاتا ہے کہ ان مذاہب کی وہ بنیاد مانے جاتے ہیں،
ان کے تعلق سے دیکھا جائے تو ان کے تعلق سے آتا ہے کہ ان کی بیوی 6 سال کی عمر کی تھی جب ان کا نکاح ہو رہا تھا. تو یہ اعتراض خود ان لوگوں پر ہونا چاہیے، نہ کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو معاملہ تھا وہ تو 6 صدی ہجری کا معاملہ تھا، جبکہ اس کے بعد کئی صدیوں تک، اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد کئی صدیوں تک، بلکہ گزشتہ صدی تک لوگوں کے اندر چھوٹی بچیوں کے ساتھ نکاح کرنا قانوناً جرم نہیں تھا، بلکہ عام طور پر اس کا نکاح ہو جاتا تھا. پھر اس کے بعد ابھی جو ہے قانون دان حضرات بیان کرتے ہیں کہ یہ جو نکاح چھوٹی عمر کا منع ہوا ہے گزشتہ صدی کے اندر منع ہوا ہے. تو یہ اس لحاظ سے بھی ام المومنین پر نہ کوئی اعتراض ہوتا ہے، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی اعتراض ہوتا ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ اس وقت تاریخی شواہد کے لحاظ سے اور تاریخی اعتبار سے آپ کی عمر 18-19 سال تھی، 18 سال تجاوز کر کے 19 سال ہو چکی تھی. اگرچہ کہ بعض روایتوں کے اندر ان کی عمر جو ہے چھوٹی بیان کی گئی ہے، لیکن ان روایات کو ان سیرت نگاروں نے جو ہے ترجیح نہیں دی ہے. اس لحاظ سے مسلمانوں کے دلوں کے اندر خدشات اور شبہات بھی پیدا کیے جاتے ہیں. مسلمان بھی انجانے میں، چونکہ اس کو دین کی باتوں سے واقفیت نہیں ہوتی، اللہ کے نبی کی سیرت کا اس نے صحیح طریقے سے مطالعہ نہیں کیا ہوتا ہے، تو ٹی وی پر آنے والے اینکر یا دوسرے حضرات جب کوئی اعتراض کر لیتے ہیں تو ان کو اپنے دلوں کے اندر شک و شبہ پیدا کرنے لگتے ہیں، اور اللہ کے نبی کے تعلق سے اس طرح سے ان کے دلوں کے اندر جو ہے یہ خرابی آنے لگتی ہے. اس لیے ان کو سب سے پہلے اللہ کے نبی کی سیرت کا صحیح مطالعہ کرنا چاہیے. چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے تعلق سے ہم سبوں کا یہ ایمان ہے، امت کا ہمیشہ یہ اتفاق رہا ہے کہ اللہ کے نبی کی شان کے تعلق سے ادنا گستاخی پکا مسلمان نہیں، ایک ایسا مسلمان جو بظاہر اعمال کے اعتبار سے کمزور نظر آتا ہے وہ بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتا. ہم اچھی طرح سے یہ واقعات جانتے ہیں، دنیا کے اندر مختلف زمانوں کے اندر یہ واقعات ہوئے کہ جب اللہ کے نبی کی شان کے تعلق سے کوئی بات کہی گئی، سب سے پہلے میدان کے اندر وہ لوگ آئے جن کو ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ بھی دین ہے، لیکن انہوں نے اپنے پورے دین کا اور اللہ کے نبی کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار فرمایا. مشہور شاعر جو گزرے اختر شیرانی، ان کے تعلق سے بہت سے حضرات جانتے ہوں گے کہ عام بہت سے شاعروں کی طرح سے یہ بہت جو ہے شراب وغیرہ کے عادی تھے. ایک دفعہ کا ان کا واقعہ ہے کہ خوب جو ہے جام پی کر کے ان کے اوپر خوب نشہ چڑھا، تو ان کے ساتھ لوگوں نے مذاق کرنا شروع کیا اور فلاں صاحب کے متعلق بتاؤ، فلاں صاحب کے متعلق بتاؤ. ایک ایک کے متعلق جب پوچھنے لگے اور مذاق لینے لگے، وہ اپنے جو ہے بے ہوشی کے اور نشے کے عالم میں کچھ کہتے جا رہے تھے. اس خبیث نے اختر شیرانی سے اللہ کے نبی کے تعلق سے سوال کیا. کتابوں میں لکھا ہے کہ اس نے اپنے ہاتھ میں جو شراب کا جام تھا پھینک دیا، اور جو چھڑی اس کے ہاتھ میں تھی اس ڈنڈے کو لے کر کے اس آدمی پر اس نے برسانا شروع کیا، اور یہ کہنے لگا اس نجس محفل کے اندر اس پاک نام کا تم نے کیسے ذکر کیا. اس کا اندرون کا ایمان جوش میں آیا کہ ایسی نجس مجلس کے اندر جہاں پر شراب کے جام چل رہے ہیں، ایسی مقدس ہستی کا پاک نام تمہیں لینا کیسے گوارا ہوا. اور پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ وہ ان کا جو ہے نشہ اتر گیا اللہ کے نبی کا نام سن کر. یہ ایمان ہوتا ہے. پھر انہوں نے توبہ کی اور پھر وہ نے ایک اچھی زندگی گزاری. تو اس واقعے سے بتانے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کبھی اس کو برداشت نہیں کر سکتا. دنیا والے مختلف موقعوں پر چھیڑنے کی کوشش کرتے ہیں، جذبات میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن مسلمان جب اپنے اپنے ملک کے قانون کے مطابق جذبات میں آنے کے بجائے ہوش سے جب کام لیتا ہے، اس کو جمہوری اعتبار سے
جو حق ہے اس حق کے اعتبار سے وہ مطالبہ کر سکتا ہے اپنی حکومتوں سے کہ ایسے بدتمیزوں کو، ایسے غلط قسم کے لوگوں کو ان کی زبانوں پر روک لگا دی جائے اور ان کو جو ہے کیفر کردار تک پہنچا دیا جائے۔ اگر حکومت یہ کام نہیں کرتی اللہ کی طرف سے تو یہ کام اپنے وقت پر ہوگا، ہمارا یہ ایمان ہے۔ لیکن مسلمان چونکہ جذبات میں آ کر کوئی ایسا کام نہیں کرتا کہ جس کی وجہ سے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا کہا جائے، مسلمان یہ نہیں کرتا۔ لیکن مسلمانوں کو ایسے کاموں پر ابھارنا بھی جو ہے حکومتوں کی غلطی ہوتی ہے کہ مسلمان کو ایسے کام پر ابھارا جائے، اس لیے کہ غیر بھی جانتا ہے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ مسلمان کا تعلق اس قدر پختہ ہے، اس کے سامنے اس کے باپ کو گالی دی جائے، ماں کو گالی دی جائے، اس کے قریب عزیز کو گالی دی جائے، برا بلا کہا جائے، ایک حد تک وہ برداشت کر سکتا ہے، لیکن جب اللہ کے نبی کا نام آئے گا تو وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے حکومتوں کو چاہیے کہ وہ ایسے قوانین بنائے کہ اس طرح کے مقدس ہستیوں کے تعلق سے جو لوگ غلط قسم کے الفاظ اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں ان کے لیے سخت ترین سزا تجویز کی جائے، تب جا کر جو اس پر روک لگ سکتی ہے۔ ہندوستان کے اندر اس وقت جو حالات ہیں اور ہندوستان کی جو شبیہ بگاڑی گئی ہے غیروں کی طرف سے اور دوسرے عرب ملکوں اور دوسرے بہت سے ملکوں کی طرف سے، ان کے تعلق سے جو بات کہی اب ذرا سا ہوش آنے لگا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اتنا کافی نہیں ہے۔ ہماری بھی اپنی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے سچے تعلق کا ثبوت پیش کرنے والے ہوں۔ اللہ کے نبی کے ساتھ سچے تعلق کے لحاظ سے ہمیں اللہ کے نبی کی ہر بات کو اپنی زندگیوں میں اتارنے کی ضرورت ہے اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اللہ کے نبی کی اور پکی محبت کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی صحیح توفیق عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، اپنے وقت پر ہم سبوں کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا۔